ایک صاحب نے یہاں آئے تھے, وہ انہوں نے پانی بوائل کر کے پینا شروع کیا. میں نے ان سے کہا پانی بوائل نہ کریں آپ, پانی ہمیشہ سے انسان کچا پانی پیتا ہے. جب سے کائنات بنی ہے اللہ نے جو پانی پیدا کیا ہے وہ کنووں کا, دریاؤں کا, چشموں کا, یہ گاڈ گفٹڈ ہے. اس کو چینج کرنے کی کوشش, بولو بھائی, اس کو بوائل, کوئی بیمار ہو جائے نا, موشن لگ گئے ہیں بچے کو, پھر بوائل ٹھیک ہے ذرا, کیونکہ وہ تو نازک مرحلہ ہے نا. میں نے ان سے کہا کہ نارمل کنڈیشن میں جو یعنی نارمل جیسے سب چلتے ہیں ویسے چلو. کہہ رہے نہیں ڈاکٹروں کی ریسرچ ہے بوائل پانی میں جراثیم. میں نے کہا ایک طرف کر دو اس ریسرچ کو. جو ریسرچ آپ کو نیچر کے خلاف لے کے جا رہی ہو نا, کیونکہ قدرت نے جو پانی پیدا کیا ہے وہ اسی شکل میں پیدا کیا ہے, اور ہمیشہ سے اسی پیغمبروں نے جو کام کر لیا نا وہ نیچر ہے. پیغمبر بوائل پانی, بولو بھائی, نہیں پیتے تھے. جو کام پیغمبروں نے کر دیا, ہمارے لیے تو بہت بڑی دلیل ہے. پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کا پانی پیا کرتے تھے, زمزم کا پانی پیتے تھے, کبھی بوائل نہیں کیا آپ نے پانی کو. نہیں مانے وہ, نہیں یہ تم کے ڈاکٹر ہو. میں نے کہا ہاں کوئی بہت ہی بو آ رہی ہو گٹر کی, یا کچھ ایسا مسئلہ ہو رہا ہو, یا کوئی کسی علاقے کا پانی واقعی بہت ہی گندا ہو, بعض اوقات سیوریج لائنیں مل جاتی ہیں تو وہ بیماریاں پھیل رہی ہوں تو ایک الگ بات ہے. لیکن سوات مردان کے لوگ ہیں, یا پنجاب میں کنووں کا میٹھا پانی, کیا ضرورت ہے یار اس پانی کو بوائل کرنے کی. اتنا اچھا چھلکتا ہوا, ابھی اٹک میں گیا تھا ماشاءاللہ, ایسا خاندانی پانی بھر بھر کے پیا ہم نے. میں نے لوگوں سے کہا, میں نے کہ اس کو بوائل نہیں کرنا, اتنا طاقتور پانی ہے. سوات مردان میں چشموں کا پانی, اس کو بھی لوگ بوائل کر کر کے پی رہے. اللہ کے بندو, یہ تو قدرت نے تمہیں ٹونک دیا ہے, تحفہ دیا ہے, اس کو تو بوائل نہ کرو. نہیں جی, ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایکچولی جراثیم, جرمز کہیں سے بھی کسی بھی وقت حملہ, کہیں سے بھی نشانہ لگا سکتا ہے, ٹھا 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 فائرنگ کر کے چلا جائے تو جرمز ہی ہو جاتا. میں نے کہا پیو, پھر پتھری ہو گئی تھوڑے دنوں میں, اور ایسے چھوئی موئی بن گئے کہ ایک قطرہ بھی کہیں کا پانی پی لیں تو بیمار پڑ جائیں. میں نے کہا آپ میں ریزسٹنٹ پاور بالکل ختم, بوائل پانی پی پی کے, کیونکہ وہ واقعی جراثیم سے پاک ہوتا ہے. ہمیں بھی پتا ہے جراثیم سے پاک ہوتا ہے, تو جسم میں جراثیم سے لڑنے کی طاقت اور صلاحیت ختم. جیسے ایک بچے کو آپ بچپن سے چھوئی موئی بنا کے رکھو, دیکھو کسی سے لڑنا نہیں ہے بھائی, نہ اس سے لڑنا نہ اس سے لڑنا, بیٹا کوئی تھپڑ مارے تو چپ کر کے بھاگ کے آ جانا. مجھے یاد ہے جب میں اسکول گیا تھا 5ویں کلاس تک, تو یعنی ہم نے ایک ایسے اسکول میں پڑھا جو بڑا مہذب اسکول تھا. ظاہر ہے جیسے جیسے کلاسز اوپر جاتی ہیں تو تھوڑا سا بدماش ٹائپ کے لوگ بھی آنے لگتے ہیں. تو میں جب 6ٹھی کلاس میں گیا نا, تو میرے بھائی نے مجھے, بڑے بھائی اللہ ان کو جزائے خیر, بٹھا کے ایک مسئلہ سمجھایا. انہوں نے کہا دیکھو بیٹا, تمہارا اسکول ہو رہا ہے چینج, اب تمہیں ڈفرینٹ قسم کے کلاس فیلو ملیں گے, پھڈے باز بھی ہوں گے, شریف بھی ہوں گے. تو کبھی کسی سے پھڈا ہو جائے نا, وہیں ٹکا دینا, گھر میں آ کے رونا کبھی یہ نہیں ابو انہوں نے مارا ہے, انہوں نے مارا, کہہ رہے یہ نہیں چلے گا. پٹنا یا پیٹنا یہ تمہارا ہیڈک ہے. گھر میں آ کے جو بچہ بتاتا ہے نا کہ مجھے ابو انہوں نے مارا, فلانے نے مارا, یہ انہوں نے کہا بیٹا, میرے بھائی نے کہا یہ عورتوں کی بات, عورتوں پہ یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں, بچیوں پہ, بیٹوں پہ یہ چیزیں اچھی, بولو بھائی نہیں. بعض دفعہ پیٹتا ہے انسان, بعض دفعہ پٹتا بھی ہے, سامنے والا طاقتور ہوتا ہے, پٹ بھی جاتا ہے. تو ایسا بھی وہ ہم نے کبھی پیٹا بھی, پٹے بھی, وہی رو دھو کے ختم کر دیا معاملہ. گھر میں آ کے نہیں بتایا, اس سے کانفیڈنس پیدا ہوا. پھڈے ہم نے اسکولوں میں اللہ بچائے ایسے پھڈے کیے ہیں کہ میں کیا بتاؤں آپ, کیونکہ ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, سارے شریف تھوڑی ہوتے ہیں. آپ کی کلاس میں کچھ پھڈے باز بھی ہوں گے, بلا وجہ آپ کو تنگ کر رہے ہوں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں 8ویں کلاس میں تھا, تو ایک بڑا پھڈے باز لڑکا تھا, اور تھا بڑا پاورفل, بہت طاقتور تھا. وہ بس کا کنڈکٹر لگتا تھا مجھے نا, وہ اتنا یعنی اس کی آواز میں جان, اور اس کی بہت طاقتور لڑکا تھا وہ. تو سب لڑکے اس سے ڈرتے تھے, لیکن اس کی بدماشی بہت بڑھ رہی تھی, ہر وقت چھیڑتا رہتا تھا. مجھے ایک دفعہ بہت غصہ آیا, مجھے یہ تو تھا کہ میں اس سے لڑ نہیں سکوں گا, یعنی ہے پاورفل آدمی ہے. تو مجھے یاد ہے بیٹھا ہوا تھا, میں گیا, موقع دیکھ کے نا اس کی ناک پہ گھما کے ہم نے مارا مکہ. میں نے کہا ایک تو لگاؤ اس کی, اور مکہ مار کے ہم شاٹ, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح نا, اس کی ناک پہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے نا, دادا نہیں ہوتے محلے کے, ایسے دادا بن کے نا, ادھر بھی 10 آدمی, ادھر بھی 10 آدمی بیٹھے ہوئے. ہم گئے درمیان میں, پڑاخ کر کے میں نے لگایا. میں نے کہا ایک تو ٹکاؤ نا, کچھ تو گناہوں کا کفارہ ہو. اور ہم فوراً وہاں سے کیا ہوا, کیونکہ وہ پھر اس کے دوست احباب بھی تھے. پھر پھٹا ہوا, اس نے ہم کو مارا, ہم نے چھڑوا لیا. ہمیں پتا تھا چھڑوانے والے بھی کیا خیال ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, کیا بات کر رہا تھا میں یار, کدھر سے آ گئی. تو یہ ریزسٹنٹ پاور بتا رہا ہوں آپ کو.
اب جو بچہ بالکل بھی نہیں، ذرا بھی نہیں وہ پھٹے بازی ہو، کچھ بھی نہیں ہو، بالکل ایسے چھوئی ہوئی بن کے رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کسی دن شب برات کا پٹاخہ بھی بجے گا نا، وہ بے ہوش پڑا ہوا ہوگا، با یہ کیا ہو گیا؟ ایسے ہی ہوگا نا، وہ معاشرے میں سروائیو بولو بھائی نہیں کر سکتا، وہ ایک شادی نہیں کر سکتا، 4 تو دور کی بات ہے، حقیقت بتا رہا ہوں۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، وہ میں وہاں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا کر لو، کہہ رہے یار وہ ڈر لگتا ہے ڈر، پہلی شادی میں ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی تو نہیں کر، تو رہنے دے، تو نہیں کر، تیرے بس کا کام نہیں ہے۔ تو جیسے انسان کی باڈی میں اللہ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے، لڑے گا تو لڑن، میں کہہ نہیں کہہ رہا خام خام میں جا کے پھڈے بازی کریں، پھڈے بازی کا دور نہیں ہے آج کل، تو پہلے تو مکے چلتے تھے، اب تو اٹھا کے بندوق مار کے چلا جائے گا۔ تو لیکن ایک بات تو ہے نا کہ آپ جب بچوں کو بالکل چھوئی ہوئی مت بنائیں، بلی سے الگ ڈرا رہے ہیں، کتے ہو دیکھو ڈوگی آیا ڈوگی آیا، بولو بیٹا ڈوگی آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کتے کے سامنے کتے بن جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ بچوں کو سکھائیں بیٹا کتے کے سامنے کتا گیری دیجیے، کتا کتے پن سے ہی سمجھے گا، یہ شرافت سے سمجھنے والا نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں کتا بھونک رہا تھا نا، بہت زیادہ کر رہا تھا، تو ہم ڈر رہے تھے، ہمارے ایک دوست نے جا کے لات کو ماری اس کو، ایسے بھاگتا ہوا گیا۔ دنیا بڑی ظالم ہے، یہ کمزور کو کھا جاتی ہے۔ میں ٹھیک ہے ایک حد تک اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، بہت زیادہ فنٹر گیری بھی انسان کے لیے اچھی نہیں ہوتی، لیکن اتنا چھوئی موئی بن جانا، بچوں کو ایسے سکھانا، پولائٹ بن کے، لڑکے کو تو تھوڑی سی بہادری سکھانی چاہیے۔ ہمیں یاد ہے پہلے زمانے میں بوڑھے، اس کا بڑا اہتمام، یہ ٹاپک رہ نہ جائے جو میں نے شروع کیا ہے عقل والا، وہ میں اس کی طرف آؤں گا۔ بڑے بوڑھے جتنے ہیں نا، وہ پہلے بچوں کو، مائیں سکھایا کرتی تھی بیٹوں کو بہادری۔ ہمیں یاد ہے وہ عید کے دن آنے میں، میری عمر 7 سال ہوگی یا 6 سال، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ بچیاں جو ہے نا سب عید کی رات کو مہندی لگا رہی ہوتی ہیں، تو اکثر بچے بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ واقعہ، کبھی ذہن سے نہیں نکلتا۔ وہ بچیاں تھیں ہماری بہنیں، کزنیں وغیرہ، چھوٹی چھوٹی، ہم بھی چھوٹے سے تھے، تو وہ جا کے نا سب وہ مہندی لگا رہے تھے، ہم بھی آگے بیٹھ گئے، ہمارے جو کزن تھے وہ بھی بڑی باجیوں سے کہ ہمارے بھی لگا دو۔ تو مجھے یاد ہے میری دادی 70-75 سال ان کی عمر تھی، انہوں نے آ کے اتنا سخت ڈانٹا، انہوں نے کہا بیٹا جو مرد ہاتھوں میں مہندی لگاتے ہیں وہ تلوار نہیں اٹھا سکتے، وہ تلوار نہیں اٹھا سکتے، ہم نے نہیں لگائی، ہٹاؤ اس کو۔ تو مجھے اب خیال آتا ہے کہ کیسی اچھی تربیت کہ یہ لڑکیوں کے کام لڑکیوں پہ جچتے ہیں، آدمیوں پہ نہیں جچتے۔ تو بالکل ایسا چھوئی موئی، تو جیسے انسان کی باڈی چھوئی موئی بن جاتی ہے جب ہر وقت وہ سہما رہے گا، تو ہمارے اندر کے جو جراثیم، جو فائٹر ہے نا، جو ہمارے لیے لڑتے ہیں، ان کو بھی جب لڑنے کے لیے کوئی جراثیم نہ ملیں تو تھوڑے دنوں میں وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ چھوئی میں بن جاتے ہیں۔ وہ لڑنے کے لیے کوئی جراثیمی حملہ نہیں کر رہا ہے بھائی، پانی بھی بوائل کیا جا رہا ہے، ساری ہائیجینک چیزیں ایک دم بالکل فٹ فاٹ، کوئی چیز الٹی سیدھی جا ہی نہیں رہی ہے، تو وہ آرام سے پوستیوں کی طرح پڑ جاتا، بولتے ہیں خود ہی سیٹنگ پہ جا رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ پھر جب کوئی جرثومہ حملہ کرتا ہے نا ذرا سا، تو پھر وہ کہتے ہیں پڑے، وہ اٹھتے ہی نہیں، جیسے پولیس کو فون کریں 12 بجے فون کریں تو 3 بجے، ان پولیس کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے یعنی جو بیان نہیں سن رہے یا خراب اچھے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ پھر کچھ وہ کیا ہوا، بوائل پانی، وہ کیا کرتے تھے، یہ جو نیسلے کا پانی ہے نا اس کو بوائل کر کے پیتے تھے۔ نیسلے کا پانی ایک تو وہ ویسے ہی صاف ستھرا، اوپر سے اس کو بھی کیا کر رہے ہیں، بوائل۔ وہ کیا ہوا، تھوڑے دنوں میں بیمار ہو گئے، اور پھر پتھری بھی، اور جو مٹی والا پانی پی رہے ہیں ان کے پتھری ہیں، جو کچرے والا پانی پی رہے ہیں ان کے پتھری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان کے پتھری ہو گئی۔ تو اس لیے اعتدال، پانی پئیں، بیمار ہو جائیں یا پانی گندا آ رہا ہے تو بوائل پئیں، ورنہ نارمل پانی۔ میں مانتا ہوں کہ بوائل پانی میں جراثیم نہیں ہوتے، لیکن تھوڑے سے ہونے دو جراثیم، ٹھیک ہے نا، جسم کو بالکل ایسا عادی نہ بناؤ